السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا باب چہارم چل رہا تھا۔ باب چہارم سے ہم سبق نمبر 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر پڑھ رہے تھے، تو ہم اس کا کوسچن نمبر 1 اور کوسچن نمبر 2 پڑھ چکے تھے۔ آج ہم اس کا کوسچن نمبر 3 پڑھیں گے۔ تو کوسچن نمبر 3 کا جواب پڑھنے سے پہلے جو کوسچن نمبر 1 تھا وہ چونکہ لانگ تھا، تو اس کی ہیڈنگ آپ کو لکھنا لازمی ہے۔ تو اس کی ہیڈنگ بنے گی کوسچن نمبر 1 کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مفہوم۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 2 وہ لانگ نہیں تھا، تو اس لیے اس کی ہیڈنگ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کوسچن نمبر جو 3 ہے وہ بھی لانگ تھا، تو اس کی ہیڈنگ آپ بناؤ گے امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد، یہ ہیڈنگ ہوگی اس کی۔ اب اس کے بعد میں آپ کو جو اس کا آنسر ہے وہ مارک کر دیتا ہوں۔ تو اس کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یہ اس کا آنسر ہے۔ لیکن یہ اس کے شروع میں آپ ایک سنٹنس، ایک جملہ ایڈ کریں گے۔ وہ جملہ ہے امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یہ سنٹنس آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو سنٹنس ہے جو کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو اس کی سیٹنگ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے جس طرح آپ نے کوسچن نمبر 2 میں کی تھی۔ کوسچن نمبر 2 میں میں نے آپ کو یہ سنٹنس اس طرح سے صحیح کروایا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ ابھی تک اس کوسچن کی 3 چیزیں ہوگی۔ ایک ہیڈنگ بنوائی میں نے آپ کو، اس کوسچن کی جو ہیڈنگ بنے گی وہ اسی سوال کے اندر ہے، امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد۔ اور اس کے بعد میں نے ایک سنٹنس اپنی طرف سے ایڈ کروایا، اور اس کے بعد جو یہاں پہ کتاب کے اوپر سنٹنس ہیں پہلے 2، ان کی سیٹنگ آپ نے کس طرح سے کرنی، یہ 3 کام ہو چکے ہیں۔ اب کیونکہ روین چل رہی ہے تو روین میں ریڈنگ نہیں کریں گے، میں آپ کو ڈائریکٹ بتاؤں گا۔ تو ڈائریکٹ کے اس سوال کے جواب میں کیا ہے، تو اس سوال کے جواب کے پہلے پیراگراف میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی کہ نیکی کا حکم دینے کی ذمہ داری اور برائی سے روکنے کی جو ذمہ داری ہے امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر کیوں لاگو کی گئی، ان کے یہ ڈیوٹی کیوں لگائی گئی امت مسلمہ کی۔ تو ریزن یہاں پہ یہ بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ صورتحال تھی کہ ایک نبی آتا، وہ اپنی قوم کو نیکی کا حکم دیتا، سیدھا رستہ دکھاتا اور برائی سے روکتا تھا۔ تو پھر اس نبی کے جانے کے بعد اگر لوگ راہ راست سے بھٹک جاتے، صراط ضلال کو اپنا لیتے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیتے، تو پھر ایک دوسرا نبی آ کر یہ کام کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لے کے آتا تھا، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اب کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، اپنے اس وقت میں جو لوگ موجود تھے ان کو صراط مستقیم دکھائی اور صراط ضلال سے ان کو ہٹایا، مطلب نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تھا۔ لیکن اب بہت سا وقت گزر چکا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے بھی آنا نہیں ہے اور لوگ بھی راہ راست سے ہٹ رہے ہیں۔ تو اب جو نبی کام کرتے تھے، ایک نبی کے بعد آ کے دوسرا نبی کام کرتا تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام امت محمدیہ نے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کرنا ہے۔ تو یہ پہلا پیراگراف میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے انبیاء کے بعد نبی آ کے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، جبکہ اب یہ کام ہمارا ہے، یعنی کہ امت محمدیہ کیا ہے، کیونکہ کسی نبی اور رسول نے قیامت تک اب نہیں آنا۔ اور اسی پر ہی قرآن مجید کی ایک آیت دلیل کے طور پر بیان کی گئی ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اے مومنو تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو سب سے پہلے کیا الفاظ ہیں؟ کنتم خیر امتن۔ اس آیت میں اگر آپ چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں دیکھو تو کیا بیان ہوا ہے؟ سب سے پہلے ہے کنتم خیر امتن ہاں یہاں تک، کنتم خیر امتن، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو امت محمدیہ یا امت مسلمہ سب سے بہترین امت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اخرجت للناس، یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، مطلب تمہیں دنیا میں لایا گیا ہے تو لوگوں کی فلاح کے لیے لایا گیا ہے، لوگوں کی کامیابی کے لیے لایا گیا ہے، مطلب تم لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاؤ گے، تم لوگوں کو کامیابی والا رستہ دکھاؤ گے۔ اس کے بعد ہے وہ کامیابی والا رستہ تم کیسے دکھاؤ گے؟ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ اور یہی کامیابی کا وہ رستہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی راہ دکھائی جائے اور برائی کے راہ سے لوگوں کو ہٹایا جائے۔ اس کے بعد دوسری جگہ پر بھی قرآن مجید میں اسی بات کی یوں وضاحت کی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کتاب کے اوپر کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے جی؟ اور اس طرح ہم نے تمہیں بہتر درمیانی امت بنایا ہے، بہتر کی وضاحت بریکٹ میں درمیانی کے ساتھ کر دی، تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے ہمارے دین کے شاہد بن جاؤ، اور ہمارا یہ رسول تمہارے لیے شاہد ہے۔ تو اب اس آیت میں کیا چیز بیان ہوئی؟ سب سے پہلے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ وسط کا لفظی مطلب ہوتا ہے درمیانی، درمیانہ، تو یہاں پہ درمیانہ کا مطلب بھی بہترین ہے یا بہتر ہے۔ کیسے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ہوتا ہے رستہ جس میں بالکل نرمی برتی جائے، اور یہ رستہ کنہوں نے اپنایا؟ یہ عیسائیوں نے اپنایا۔ انہوں نے اپنے دین سے ہٹ کر تفریط والا رستہ اپنایا، یعنی کہ انہوں نے بہت زیادہ نرمی اپنائی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ رستے وہ بہت سختی کرنا کسی کام میں، اور یہ رستہ کنہوں نے اپنایا؟ یہ یہودیوں نے اپنایا، انہوں نے بہت سختی برتی ہے اپنے دین میں۔ تو امت مسلمہ کے پاس جو مذہب ہے یا جو دین ہے یہ افراط و تفریط سے پاک ہے، اس میں نہ ہی یہودیوں کی طرح سختی ہے اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح نرمی ہے، یہ ایک سیدھا رستہ ہے اور بہترین رستہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ وسط کا مطلب بہترین بھی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن ہم امت محمدیہ کے لوگ پہلی امتوں پر گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ ہم گواہی دیں گے کہ پہلے انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اپنی امتوں کو اب وہ اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، یعنی کہ پہلے نبیوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ تو یہ ذمہ داری یہ گواہی ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ حالانکہ ہم تو پہلی امتوں سے کافی دیر بعد اس دنیا میں آئے ہیں، تو یہ گواہی ہم اس بنیاد پر دیں گے کیونکہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلے انبیاء نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کلام ہمیشہ سچی ہوتی ہے، تو ہم اس اللہ تعالیٰ کی کلام پر یقین کرتے ہوئے گواہی دیں گے۔ وہ ایک حدیث بھی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روز قیامت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو، ان کی قوم کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے نوح کیا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی؟ یعنی کہ جو میں نے آپ کو پیغام دیا وہ آپ نے اپنی امت کو یا اپنی قوم کو بتا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ قوم نوح کی طرف متوجہ ہوں گے اور پوچھیں گے ہاں بھی نوح علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی؟
تو وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہمارے تک تو تیرا پیغام کسی نے پہنچایا نہیں، تو اس لیے آج ہم اس حالت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے نوح کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے جو گواہی دے سکے کہ ہاں واقعی تو نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ تعالیٰ میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کون وہ گواہ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرے پاس محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت بطور گواہ کے موجود ہے۔ تو یہ گواہی ہم قرآن مجید کی سچائی پر یقین کرتے ہوئے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر شاہد ہو جائے۔ تو یہ رسول تم پر شاہد ہو جائے مطلب ہم ان تمام انسانیت کے لیے، پہلی امتوں کے لیے گواہی دیں گے، اور ہماری گواہی کون دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ وہ کیسے جی؟ نبی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا، حل بلغت رسالتی، کیا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا تھا نعم، ہاں یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنا پیغام پہنچا چکے ہیں تو اس بات پر گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ جو لاسٹ 2 لائنز ہیں اس پیج کی، اور اسی سوال کے جواب کی بھی یہی لاسٹ 2 لائنز ہیں۔ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے؟ اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ امت مسلمہ کی یا امت محمدیہ کی جو فضیلت ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جب ہم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تو ہماری یہ فضیلت ختم ہو جائے گی، ہمارے پاس یہ فضیلت باقی نہیں رہے گی۔ نہ صرف فضیلت ہم سے جاتی رہے گی بلکہ اس کا ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا اللہ کے سامنے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، اور اگر ہم اس ڈیوٹی کو پورا نہیں کریں گے تو ہمارے سے قیامت والے دن اس کے متعلق سوال پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر یہ تھی بات، پہلی آیت میں ایک چیز رہ گئی ہے، وہاں پہ 2 چیزوں کا حکم تھا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو کچھ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نیکی کا حکم دے دیں تو لوگ برائی سے خود بخود باز آ جائیں گے۔ ایسی بات نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وتنہون عن المنکر کے الفاظ الگ بیان نہ کرتے۔ نیکی کا حکم دینا بھی ضروری ہے اور برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے بلکہ برائی سے روکتے بھی تھے۔ آپ جہاد کو دیکھ لو، جہاد کیا تھا؟ جہاد برائی سے روکنے کا ایک ذریعہ تھا نا، کہ جو لوگ اسلام کا انکار کرتے بلکہ مزید برا رستہ اپناتے ہوئے وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے، تو اس تکلیف کو، اس برے رستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے ہی تو جہاد کیا گیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں، اتنا زیادہ جو جہاد ہوا ہے، یہ برائی کو روکنے کا ایک سبب تھا، یہ برائی سے روکنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو ان لوگوں کی بات غلط ہے جو کہتے ہیں صرف نیکی کا حکم دینے سے برائی خود بخود ختم ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ نیکی کا حکم دینا ایک الگ ذمہ داری ہے اور برائی سے روکنا ایک الگ ذمہ داری ہے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا سوال، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔